آپ کی جانب بڑھوں گی زرمینہ صاحبہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر لیتے ہیں۔ انبیاء اکرام کے ایمان کی خصوصیات کا کیا کہنا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے خصوصیات کے تعلق سے؟ جی بہت شکریہ زینب۔ انبیاء کرام حق کے علمبردار تھے، ان پر آزمائشیں آئیں، وہ ان میں سرخرو ہوئے اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا دین حق کے راستے میں مجھے تکالیف دی گئیں، ستایا گیا، اتنا کسی اور نبی رسول کو نہیں ستایا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کس قدر تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے بہت نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے، سیدہ کائنات بہت چھوٹی ہیں، وہ آپ کے سر انور کو صاف کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ ابا جان کیا ہمارا کوئی نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا یقین تھا، یہ ان کے ایمان کی خصوصیات تھیں بیسکلی، جس اسپرٹ کو آج ہم نے اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ سفر طائف کا وہ دن، وہ واقعہ، وہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں تھا کہ اس وقت اللہ کے حکم سے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائی، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب جان لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہاں لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے بات کی جائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بہت ساری آزمائشوں اور تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا کمال کا ایمان ہمیں ایک کمال درجے پر نظر آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے تو جب ان کی قوم ان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور باقاعدہ تفاسیر میں موجود ہے کہ وہ ایک درخت کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے جگہ دیں، اور وہ اس میں سما جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی آپ نے درخت میں پناہ لی ہے، تو اب جب کاٹا جائے گا تو چیخ کی آواز نہ آئے، اور جب شیطان آتا ہے انسانی صورت میں کہ یہاں سے درخت کو کاٹا جائے کیونکہ یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی چیخ کی آواز تک نہیں آتی۔ یہ نقطہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی کیا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی کیا ہے، وہ قرب ہوتا کیسا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ایوب کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، پھر جب ان کو آزمایا گیا اور نعمتیں چھن گئی تب بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ان کے پائے استقلال میں کہیں کمی نہیں آتی، یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا۔ اور ایمان کی وہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جب آپ کے لیے نعرے نمرود کو دہکایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ ہی کارساز ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پر ایمان کی اس طاقت کے ذریعے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو جب وہ بیابو گیا وادی میں اپنے شیرخوار بچے اور اہلیہ کو چھوڑاتے ہیں صرف اس لیے رضائے الہی کی خاطر، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، جہاں نہ شجر تھا نہ حجر تھا، لیکن اللہ پر یقین کی ان کی طاقت ایسی تھی جس نے انہیں اس مقام پر فائز کیا، اور پھر اس آزمائش میں بھی آپ سرخرو ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 دن مسلسل وہ خواب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں جب آپ کو شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، تو دیکھیں اللہ والے کہاں بہکتے ہیں، کہاں ڈرتے ہیں، وہ بھی شیطان سے۔ وہ اس لیے بہکانے آتا ہے کہ آپ جو عظیم ترین محبت کا درجہ ہے اس پر کہیں فائز نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی ہمیں قافلہ عشاق کے سردار نظر آتے ہیں۔ آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور بیٹے کا ایمان اور توکل اور یقین دیکھیے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے جو ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے کہ جب آپ کے بھائی آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کا اللہ کی ذات پر کس قدر بلند درجے پر اور کمال پر ایمان
نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر زلیخا کا جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان اور کوئی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور واقعی اللہ ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ ہم سرگوشی کرتے ہیں سجدے میں، وہ عرش الہی پر پہنچتی ہے، یہ ہم سب کا یقیناً ایمان ہے۔ اور آزمائشوں کی یہ جو ہم طویل فہرست پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، ہمارے پائے استقلال میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے بے حد محبت کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان سے محبت کی، جب ان پہ آزمائشیں آئیں تو کس طرح وہ سرخرو ہوئے۔ اگر ہم آج روحانی مدارج طے کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً پے در پہ آزمائشیں آئیں گی، اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کے عطا کردہ ایمان سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس میں ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید کتاب الہی، اس میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں یہ ایسے سبق آمیز واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پریشانیاں، مصائب آئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، وہ کس قدر ثابت قدم رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، تاکہ جب دنیا میں ہم پر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اللہ پر اسی طرح سے بھروسہ کرنا ہے، تو اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے، اللہ سے اللہ کا قرب اپنے دل میں ایسے سمونا ہے کہ وہ ہمیں واقعی جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا اور اس بات کو ہمارے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی تو ہمارا ہر عمل انشاءاللہ تعالی درست ہو جائے گا۔